ہوتا ہے تو وہ ایک کمیٹی اس کو ڈسکس کرتی ہے, اس کے جو بھی ان کے خدشات ہوتے ہیں اس کی سیکیورٹی تھریٹ کو اینالائز کرتی ہے, اس کا تجزیہ کرتی ہے, اور اس کے بعد وہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ چاہے وہ بلٹ پروف گاڑی ہو یا سیکیورٹی کی پروویژن ہو. اس کے علاوہ جو ہے تو وہ بالکل ایک نمائشی جو ایک کلچر ہے جو کہ بالکل ہماری حکومت کی جو ایک بنیادی فلسفی ہے, جس میں کہ ہم عوام کے خدمت کے لیے آئے ہیں, یہاں پہ ہم اس کے لیے روب دبدبے کے لیے نہیں آئے. تو اس سلسلے میں انہوں نے بڑی کلیئر واضح ہدایات دی, اور انٹیریئر منسٹری نے بھی اس پہ اپنی امپلیمنٹیشن کا یقین دہانی کرائی. تو ہم آئندہ اس میں دیکھیں گے کہ جو بھی اس طرح کے جو سرکاری لوگ ہیں یا حکومتی لوگ ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں جو کہ اپنی ذاتی بھی پروٹوکول انہوں نے رکھی ہوتی ہیں اور ذاتی وہ حفاظتی وہ بھی رکھے ہوتے ہیں, گارڈز رکھے ہوتے ہیں, تو اس سے جو ہے تو ایک کلچر پھیلتا ہے, اس کا بھی خوف کا بھی, اور وہ پھر جس طرح کے کل ہوا کہ ٹریفک لائٹ کو بھی وہ خاطر میں نہیں لاتے اور ایک ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں جو کہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. دوسری بات جو ہوئی وہ ظاہر ہے کہ قبضہ مافیا کے خلاف جو مہم جاری ہے اس میں ظاہر ہے کہ جو سرکاری لینڈز ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ریلوے کی خاص طور پہ جو زمینیں ہوتی ہیں تو وہ ایک آسان سا ایک طریقہ کار ہے جس میں کہ لوگ قابض ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز بھی شروع کر دیتے ہیں. اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ ریلوے کی جو زمین ہے اس کو واگزار کرانے کے لیے ہم اعظم سواتی صاحب جو کہ ریلوے منسٹر ہیں وہ آلریڈی کام کر بھی رہے ہیں, لیکن ان کو مزید یہ تلقین کرائی گئی کہ اس کو بڑی سختی سے لینا ہے, اور یہ جو حکومتی جو لینڈ ہے, حکومت کا جو اثاثے ہیں ان کی پروٹیکشن ہمارا آئینی اور اخلاقی اور جمہوری ہمارا فرض بنتا ہے. تو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی کسی کا زمین جو ذرا کمزور ہو اس پہ اس کی زمین پہ قبضہ کر کے اور پھر مختلف ناموں پہ بیچ کر اور پھر اصل مالک آپ ہی ہوتے ہیں. تو اس قسم کا جو ایک جو قانون کی رول آف لا, قانون کی حاکمیت ہے, اس کو بڑا دھچکا ملتا ہے اور عوام میں ایک سینس آف انسیکیورٹی بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان کی جو زمینیں ہیں, خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ ملک سے باہر ہیں لیکن ان کی زمینیں یہاں پر ہیں. تو کتنے واقعات ہم نے سنے ہیں کہ جس سے کہ لوگوں کی زمینیں قبضہ کر لی گئی ہیں اور جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کو کئی قسم کی تکلیفیں ہوتی ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے بہت ہی اسٹرکٹ میجرز کرنے ہیں اور ایسے اقدامات کرنے ہیں جس سے کہ لوگ اپنی زمینوں کے بارے میں فکر مند نہ ہوں اور کوئی بھی ایسی غیر قانونی قبضہ جو کہ کسی سیاسی یا کسی سرکاری اس کے لوگوں کے سرپرستی میں اگر ایسا کام ہو تو اس پہ بڑی سخت کارروائی کی جائے گی. اس کے علاوہ جو اہم بات ہوئی وہ یہی کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, ہاؤسنگ ہے, دیکھیں عام طور پہ یہ بات ہم نے کئی ٹاک شوز میں حصہ لیا ہے, آپ بھی سنتے ہوں گے, دیکھتے ہوں گے کہ جی کہاں ہے وہ نیا پاکستان, کدھر ہے وہ 5 لاکھ گھر. تو آپ کو یہ ادھر کابینہ میں اس پہ ڈسکشن بھی ہوئی اور پریزنٹیشن بھی دی گئی. جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, جنرل حیدر, انہوں نے پوری اپنی پریزنٹیشن دی اور اسی طرح جو ہاؤسنگ منسٹری ہے انہوں نے بھی وہ پریزنٹیشن دی. تو اس کی میں کوئکلی آپ کو کچھ تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جہاں تک کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ حکومت یہ گھر بنائے گی.
हुकूमत का काम है कि वो फैसिलिटेट करे, यानी सहूलत कार बने उन लोगों के लिए जो कि घर या तो खरीद नहीं सकते हैं और या उनमें इतनी मुआशी सकत नहीं होती है कि वो घर खरीद सकें। तो हुकूमत ने, नारा तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, रोटी कपड़ा मकान, लेकिन हमने इसको अमली जामा पहनाया है। और वो किस तरह से कि हमने नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर साहब पिछले कोई 18 महीने से इस हफ्तावार मीटिंग करते हैं, जिसमें कि आपको पता है कि जब भी आपको घर बनाना होता है उसके लिए बहुत सी मुश्किलात सामने आती हैं। सिर्फ माली मुश्किलात नहीं, इंतजामी मुश्किलात, जिसमें एनओसीज, नक्शे, ये सारी सर्विसेज, इसके लिए आप दर बदर फिर रहे होते हैं। तो चाहे वो छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो अगर कोई प्लाजा बन रहा है, कोई शॉपिंग मॉल बन रहा है, बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, उसके लिए भी आपको जो इजाजतनामे लेने, फिर वहां पे जो आपसे पैसे लिए जाते हैं तरह तरह की, कि वो महीनों का काम सालों में जो है तो वो पूरा होता है। तो उसके लिए हुकूमत ने पूरी उससे अपनी कोशिश करके, और लाहौर और जितने भी बड़े शहर हैं, खैबर पुख्तनख्वा के हुए या पंजाब के हुए, उसमें एक ऐसा निज़ाम मुतारिफ कराया है जिसमें कि आपको जो एनओसीज वगैरह हैं, आपको इजाजतनामे, नक्शे का पास होना, ये सारी चीजें जो है ना अब बहुत मुख्तसर अरसे में कर दी हैं। किसी जगह पे 3 महीने, किसी जगह पे 30 दिन, यानी आपको एनओसीज आपको मिलेंगे। और चाहे वो एलडी हो, पहले तो हमें याद है कि हर एलडीए का रिकॉर्ड हर साल 2 साल बाद जल जाता था। तो अब ये हुआ है कि इसको पूरी तरीके से, एक मुनज़्ज़म तरीके से एक तरीकाकार बनाया गया है, जिसमें कि किसी भी शहर में आपको अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट हो तो उसके लिए सहूलतकारी सरकारी सतह पे जो इजाजतनामे है वो आपको मिलेंगे। और दूसरा जो घर बनाने में, एक तो ये हो गया कि आपको नक्शे और इस किस्म की वो, दूसरी ये है कि जो लो कॉस्ट हाउसिंग है, खास तौर पे वो लोग जो कि कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि उन्होंने मकान बनाना है, उसके लिए एक ऐसा तरीक़ाकार किया है जिसमें कि ये हम पहले भी कह चुके हैं, लेकिन इसको बार बार या अभी बताना इसलिए भी जरूरी है कि वो लोग जो कि जिनको कोई कंप्लेंट्स हैं, जो कि बनाना चाहते हैं, उसमें हुकूमत ने ये किया है कि जो इजाजतनामे के बाद ये है कि जगह और आपको घर खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो वो पैकेजेस स्टेट बैंक के साथ उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कराने के लिए बैंक्स बिल्कुल घास ही नहीं डालते थे। मैं खुद बैंकर रह चुका हूं, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए और खास तौर पे लो हाउसिंग के लिए तो कोई कर्ज देता ही नहीं था। अब उसमें यह कराया गया है कि हुकूमत ने बैंक्स के, स्टेट बैंक की वसातत से उनको इस बात पे आमादा किया है कि वो अपना जितना भी उनका लोन पोर्टफोलियो है, यानी वो तमाम कर्जे जो कि बैंक्स देते हैं उसका 5% जो कि इस वक्त तकरीबन 378 अरब रुपए बनता है, वो मुख्तस करेंगे इस लो हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए। उनके लिए जो सूद है उसकी जो शरह है वो भी कम है। अगर 5 मरले का घर है तो उस पर पहले 5 साल के लिए जो शरह सूद है वो 5% रखी गई है, और जो बकिया 5 साल हैं उसके लिए 7% है। इसी तरह 10 मरले के घर के लिए भी कंडीशंस इसी तरह हैं आसान कर्जे की, यानी उन कर्जों की जो शरह है वो इस तरह से कैलकुलेट की गई है कि अगर एक शख्स है जो कि उस घर का किराया देता है तो तकरीबन उतनी किस्त उसकी बनेगी उसकी लोन को सर्विस करने के लिए, जिससे कि वो अपना कर्जा भी वापस कर रहा होगा ऐसे जैसे कि वो किराया दे रहा है, और आखिर में घर भी उसका हो जाएगा। और आखिरी चीज जो कि हुकूमत ने बड़ी कोशिशों के बाद और खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर बहुत मेहनत की, वो था फोरक्लोजर लॉ। फोरक्लोजर लॉ वो होता है कि जिसमें कि बैंक्स इसलिए भी फाइनेंस नहीं करते थे कि जब वो किसी घर को गिरवी रखते थे तो उसको जब या किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते थे तो उसका फिर अगर वो कर्जे को कोई वापस नहीं कर रहा या बीच में छोड़ गया है या इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे रहा तो उसके लिए फोरक्लोजर लॉ है, जिसको कि एक कानूनी रिक्वायरमेंट थी जिसको कि अब पास करा लिया गया है। तो उसकी वजह से बैंकों के लिए भी बड़ी आसानियां पैदा हो गई हैं कि अब वो इस सेक्टर को देख सकते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में सिर्फ कैश पे ही लोग घर बना सकते थे
اور اس کی جو لمٹ رکھی گئی ہے وہ 35 لاکھ روپے رکھی گئی ہے، یعنی جو لو کاسٹ کے جو گھر ہے اس میں زمین سمیت. تو یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا پروجیکٹ ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے ہے. اس سے دو چیزیں ہوں گی، ایک تو یہ ہے کہ جو لوگوں کو گھر جیسی ایک جو خواہش ہوتی ہے وہ مل سکے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس پورے سیکٹر کی، بیکاز کنسٹرکشن انڈسٹری آپ کو پتا ہے کہ 30-40 انڈسٹریز کو ساتھ میں لے کے چلتی ہے. تو کسی بھی اکانومی کو چلانا ہو آپ نے تو اس میں ہاؤسنگ بہت ایک اہم اس کا کردار ہوتا ہے. تو یہ لسٹ تو بڑی لمبی ہے. میں یہ کہوں گا کہ اس نئے پاکستان کے انڈر تو 2 شہر نئے بن رہے ہیں، ایک آپ کو پتا ہے بنڈل آئی لینڈ اور ایک ہے راوی اربن ڈیولپمنٹ روڈا کے انڈر جو بن رہی ہے. باقی جو اس پہ جو منسٹری آف ہاؤسنگ ہے وہ جو پروجیکٹس کر رہی ہے اس کی میں آپ کو کوئکلی بتا دے دوں گا. یہ وہ پروجیکٹس تھے جو کہ لٹکے ہوئے تھے کئی سال سے. اس کی پوری لسٹ ہے، یہ 11 پروجیکٹس تھے جو کہ 35,725 یونٹس بنا رہے ہیں، اور اس پہ 140 ارب روپے خرچ ہوں گے. یہ اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے. پھر ایسے پروجیکٹ تھے جو کہ آن گوئنگ تھے، جو کہ چل رہے تھے، جو 6 پروجیکٹس ہیں، ان کی تفصیلات بھی ادھر ہیں. وہ 21,377 یونٹس بنا رہے ہیں جس پہ کہ لاگت 210 ارب روپے کے اس پہ خرچہ آئے گا یا آ رہا ہے. پھر وہ پروجیکٹس جو کہ جون تک مکمل ہو جائیں گے، وہ 14 پروجیکٹس ہیں، وہ ہے 54,061 یونٹس ہیں جس پہ کہ 272 ارب روپے کا خرچہ آیا ہے. اسی طرح جو ٹوٹل ہیں 1,35,646 یونٹس، اور اس پہ 657 ارب روپے کا خرچہ ہوگا مختلف جو سٹیجز پہ ہیں. 1,35,446 یونٹس، ٹھیک ہے جی، جس پہ کہ خرچہ 657 ارب روپے کا ہے. اور جو مستقبل میں جو پروجیکٹس وہ ہوں گے جو دسمبر 2021 میں شروع ہو جائیں گے، وہ ہیں 2,29,295، جن میں کہ تقریباً 830 ارب روپے کا خرچہ ہوگا. تو ہاؤسنگ کا جو وہ ہے انڈسٹری ہے وہ ماشاءاللہ متحرک ہو گئی ہے، اور اس کا اثر ظاہر ہے کہ اکانومی پہ بھی پڑے گا. اس کے علاوہ جو آپ کے سوالات ہوں تو اس کو دینے کے لیے میں حاضر ہوں. باقی تفصیلات آپ کو جو ہے تو یہ جو پوری کیبنٹ کی کارروائی تھی وہ جو ہے تو میں آپ کو اس کی کاپیز جو ہے تو دے دوں گا. ایک وہ میڈیا فریڈم ایک رپورٹ آئی ہے جس پہ آپ کو کوئی خط بھی آیا ہے CPNA کا، جس میں کہا گیا ہے کہ 10 صحافی قتل ہوئے، 9 صحافی کورونا میں مارے گئے، اور کچھ صحافیوں کے اغوا کے حوالے سے اور میڈیا کی آزادی کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھائے ہیں اس رپورٹ میں بھی اور CPNA میں. ایک اور سوال ہے کیبنٹ کے اجلاس کے حوالے سے. سر ہو یہ رہا ہے کہ کئی دنوں سے خاص کر میڈیا کے لوگ بڑی مشکل میں ہیں. آج جس طرح آپ نے بتایا کیبنٹ کے حوالے سے خبر چلی ہے جو شہباز دین صاحب نے سورسز سے چلوائی گئی ہے، اور اس میں PM کو کوٹ کیا جاتا ہے، یہ روزانہ ہوتا ہے اور جان بوجھ کے کیا جاتا ہے. آپ کو اس چیز کی اطلاع ہے کہ پرائم منسٹر نے آج کوئی آفر کی ہے استعفیٰ دینے کی؟ کیبنٹ میں کوئی بات کی ہے انہوں نے ایسی، یا شہباز دین اپنی طرف سے؟ اب کوئی سورس نہیں ہے، کوئی نہیں بتایا جاتا کہاں سے یہ خبر آ رہی ہے، اور PM کو کوٹ کیا جاتا ہے اس قسم کے لینگویج کے ساتھ. تو اس کو ذرا وضاحت کر دیں، یہ کب تک چلتا رہے گا اس طرح؟ اچھا دیکھیں جی، میں پہلی جو آپ نے بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ جو CPNA کا جو خبر آئی ہے اس کا تو ہم ظاہر ہے کہ پوائنٹ بائی پوائنٹ ہم اس کا جواب دیں گے. کل ہی یہ جواب ہم بھیج دیں گے، اور یہی میں امید کرتا ہوں کہ وہ پرسوں آپ کو اخباروں میں نظر آئے گا. دیکھیں، ہماری حکومت کا بنیادی طور پہ یہ ماننا ہے، یہ ایمان ہے کہ پریس فریڈم ہونا چاہیے. صحافی ہمارے جو ساتھی ہیں وہ ہمارا ایک ذریعہ ہے عوام تک ہماری کارکردگی یا ناکارکردگی کو پہنچانے میں. تو یہ ایک بہت اہم فریضہ ہے جو کہ کسی بھی حکومت میں
اگر یہ جو چینل ہے یہ اگر کسی بھی طرح سے متاثر ہو تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا. ہماری حکومت پرائم منسٹر عمران خان کبھی بھی, میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا ہے کہ ایز اے انفارمیشن منسٹر, اور میں نے آگے آ کے کسی بھی نیوز پیپر کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ خبر کیوں دی ہے. ہاں یہ میں نے ضرور کہا ہے, میری ریکویسٹ ایک ہی ہوتی ہے کہ آپ جب خبر دیتے ہیں ایک ورژن دیتے ہیں, وہ ہمارے بالکل آپ کا حق بنتا ہے, بالکل کرٹیسزم ہونا چاہیے, ہماری جو بھی کوتاہی ہے اس کی نشاندہی کرنی چاہیے, کیونکہ اسی سے بہتری آئے گی. کیونکہ اپوزیشن تو ماشاءاللہ ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کیا پرائرٹیز ہیں, لیکن آپ ایک ایسی سورس ہیں جو کہ مستقل حکومت پہ نکتہ چینی بھی کر سکتے ہیں, اس کی کارکردگی, اس کی کوتاہیوں پہ یا اس کی اچھائیوں پہ آپ کامنٹ کر سکتے ہیں اور خبریں چھاپ سکتے ہیں. ہمارا ایک ہی, میں جب بھی کسی سے بات کرتا ہوں, جب بھی کوئی مجھے ایڈیٹرز یا وہ سینئر لیول کے لوگ ملتے ہیں جو کہ اخباروں سے جن کا یا میڈیا سے تعلق ہے, میں ان سے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ جی بالکل آپ ضرور تنقید کریں اور آپ ضرور اپنا ورژن دیں, لیکن ساتھ میں ہمارا بھی آپ ورژن دے دیا کریں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک بیلنس خبر آئے گی کہ ون سائیڈڈ نہیں ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک واحد چیز ہے جو کہ میں اکثر ان سے کہتا رہتا ہوں, اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو ہماری ریلیشن شپ ہے وہ ہم نہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں نہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی تلخی آئے, اس میں کوئی انسیکیورٹی آئے یا اس میں کوئی ایک بدمزگی آئے. تو ہماری گورنمنٹ کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو نہ بند کیا ہے, نہ ہم نے کسی کو وہ کیا ہے, اور نہ ہی ہمارا کوئی ایسا ارادہ ہے. ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ ایک ریسپانسبل, ایک ذمہ دار لوگ ہیں, اور آپ جو بھی خبر دیں گے, جو بھی آپ بات کریں گے, اس میں ذمہ داری کا اور میچورٹی کا اس میں آپ کو ثبوت دیں گے, اور وہ آپ دیتے رہے ہیں اکثر. تو اس سلسلے میں تو ہم بالکل ہی وہ ہیں اوپن ہیں, اور ہم ان کو جواب دیں گے, اور جواب کے ایک ایک جو پوائنٹ اٹھایا ہے انہوں نے, ہم اس کے بالکل اپنی طرف سے پوری ایمانداری کے ساتھ اس کے جوابات دیں گے. کیونکہ بعض اوقات اس سے میں نے ویسی دیکھا ہے, کچھ اس میں ایک تو مبالغہ ہے, کچھ اس میں باتیں ٹھیک نہیں لکھی گئی ہیں جو ہم سے منسوخ کی گئی ہیں, جس طرح کہ چاہے وہ ریڈیو پاکستان کے ہوں, اور کئی جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کو کل مل جائیں گی انشاءاللہ. سر اور دوسرا بتا دوں, سر وزیر اعظم نے مستعفی ہونے کی پیش. دیکھیں آپ اپوزیشن سے پوچھیں کہ جی کیا ہوا, 31 تاریخ گزر گئی ہے اور آپ کے استعفے آئے نہیں, تو یہ بات تو اصل تو آپ کو ان سے پوچھنی چاہیے, وزیر اعظم کہاں سے آ گئے اور اس میں اس بحث میں. یہ تو دیکھیں یہ تعصب دیا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے پیشکش کی ہے کہ اپوزیشن کے چلیں جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ خبریں, میں بنیادی طور پہ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں یہی ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ پیچھے نہ رہ جائے. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن سے پوچھنا چاہیے کہ جی 31 گزر گئی ہے تو کیا ہوا آپ کے استعفوں کا. جی جناب. دو معصوم سے سوال ہے. ایک تو یہ بڑی خوشی ہوئی کہ ٹریفک حادثے کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ کے اجلاس میں اس کی بات کی ہے. آپ کی گڈ گورننس پہ ہر شخص اس وقت انگلی اٹھا رہا ہے کہ آپارا اور میلوڈی کے درمیان تقریباً 8 کلومیٹر راستہ گزشتہ 2 سال سے جب سے آپ برسر اقتدار آئے ہیں ایک فسادی نے بند کی اور نماز تک لال مسجد میں نہیں ہو رہی. یہ راستہ کھلوانے کے لیے تمام انتظامی مشینری ناکام ہو چکی ہے. اور اس کے ساتھ دوسرا سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اگر آپ کی مجوزہ آئینی ترمیم اوپن بیلٹ کے حوالے سے وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو پاتی تو متبادل کیا طریقہ آپ لوگوں نے سوچا تھا؟ جی ان کا جواب دے دو. جی دیکھیں جہاں تک کہ اس راستے کا تعلق ہے, جو کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ راستہ پچھلے 2 سال سے نہیں بڑے عرصے سے یہ متنازع سا ایک یہاں پہ رہا ہے, اور میرا نہیں خیال ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے. بات کئی دفعہ ایسی بھی ہوتی ہے کہ آپ
معاملات کو طے کر رہے ہوتے ہیں اس میں ذرا دیر لگتی ہے، لیکن وہ جو کارروائی ہوتی ہے یا جو سٹیپس لیے جاتے ہیں وہ ذرا زیادہ دیر پا بھی ہوتے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کو انشاءاللہ 1 مہینے بعد میں آپ کو اس کے بارے میں اچھی خبر ملے گی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا شہر ہے اور اس میں کوئی ایسے علاقے نہ ہوں جو کہ لوگ ایریا ہوں اور اس قسم کی تکلیف لوگوں کو میسر ہو. دوسری بات ہے آپ کی جو آئینی ترمیم کی بات آپ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، اور کیوں نہیں، کہ آپ سب کو مجھ سے زیادہ پتا ہے. میں تو ایک الیکشن لڑا ہوں سینٹ کا، 25,000 روپے میں الحمدللہ میں سینیٹر الیکٹ ہوا. 25,690 روپے، کوئی انڈر ہینڈ ڈیل نہیں ہوئی، کوئی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں، اور یہ باقی میرے جو باقی کولیگز بھی تھے، کوئی بھی کسی نے وہ نہیں کیا. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس الیکشن میں بھی کئی لوگ ایسی پارٹیز آ گئیں جن کی 6-6 7-7 سیٹیں تھیں اور ووٹ آپ کو 20 چاہیے، تو آخر کہاں سے آئے؟ تو یہ سارے ملک کو پتا ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں بولیاں لگتی ہیں جو کہ بھی شروع ہو گئی ہیں اور لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہماری جو انٹرنیشنل پرسیپشن ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے کہ جی دیکھیں قانون ساز پیسے سے خرید کر اپنی سیٹس اور پارلیمان میں آتے ہیں اور وہ بھی ایوان بالا میں آتے ہیں. تو اپوزیشن انہوں نے بھی اپنے جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس میں اس چیز کا اقرار کیا ہوا تھا کہ جب وہ آئے اقتدار میں تو وہ اس چیز کو انشور کریں گے کہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں یہ بھی شفاف طریقے سے ہوں. اب ہم نے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا کہ گائیڈنس لینے کے لیے کہ اگر اس میں ہمیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے تو ہم اس کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے آتے ہیں. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاس نمبرز نہیں ہیں، لیکن ہم یہ امید کرتے ہیں یا کم از کم ہم یہ تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کدھر کھڑا ہوا ہے، کہ جو وہ لوگ جو کہ سینٹ کے الیکشن کو شفاف کرنا چاہتے ہیں وہ کدھر کھڑے ہیں. آیا وہ اس ترمیم کو ووٹ کریں گے یا اس کے اگینسٹ جائیں گے؟ تو سب سامنے آ جائے گا. لیکن یہ بہت ضروری ہے بیکاز اس سے کوئی بھی شخص جو کہ پیسوں کے ذریعے اس ہاؤس میں آتا ہے، میرا خیال ہے یہ ایک اہم ترین ادارہ ہے، ایک ہماری فیڈریشن کا سمبل ہے اور یہاں پہ لوگوں کو پیسے دے کے نہیں آنا چاہیے. تو ہم بینگ اے حکومت، عام طور پہ تو حکومتیں چونکہ ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ تو اس چیز کو نہیں کرتی ہیں، لیکن ہم نے جس طرح کے اپنے 20 ممبران نکال دیے تھے پارلیمنٹ میں سے اپنی پارٹی سے، جنہوں نے کہ پچھلے الیکشنز میں کچھ ان پہ وہ تھے کہ الزامات تھے کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں. تو اس لیے ہم تو ایک ایسی پارٹی ہیں جس کے پاس ایک اخلاقی جواز بھی ہے اور ہم نے جو کہا ہے اس پہ عمل بھی کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن شفاف ہو. تو اس میں تو بحث ہونی نہیں چاہیے، اس میں تو اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو تو بالکل 100% ووٹ کے ساتھ پاس ہو جانا چاہیے. تھینک یو ویری مچ سر. میرا بھی بہت کوشچن ہے آپ سے. پہلے تو ہم شکر گزار ہیں ایز اے جرنلسٹ کہ گورنمنٹ ایک بل لے کے آئی جس میں صحافیوں کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنایا جاتا. ہمیں بھی پتا تھا، آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں. ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کرتے کہ آپ نے پلین ود گیدرنگ کیا، نہیں، ہم ایسی بات نہیں کرتے. میں آپ سے ایک ایشورنس چاہ رہا ہوں کہ فیبرری کے اینڈ میں یا مارچ کے شروع میں سینٹ کی جو پوزیشن ہے ذرا ڈفرنٹ ہوگی، آپ کے پاس اکثریت آ جائے گی. کیا آپ اس وقت کمٹمنٹ دینے کی پوزیشن میں ہیں کہ یہی بل یا اس قسم کا جو بل ہے وہ تھرو ہو جائے گا سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے اور یہ قانون بن جائے گا؟ نمبر 1. یا پھر آپ کی مسئلے کا شکار آپ کو نہیں ہو جائے گی؟ نمبر 1 سر. کیونکہ آپ کو پتا ہے پورے پاکستان میں احتجاج ہو رہے ہیں، جو جنرل جرنلسٹ لیڈرز ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. اینڈ آئی مسٹ سلیوٹ PR کے پریزیڈنٹ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی امپورٹنٹ موو تھی ان کی، ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. کچھ ایسے جرنلسٹ ہیں جو کہ مارکان کا ایجنڈا فالو کر رہے ہیں، اس پہ کبھی بعد میں بات ہوگی. آپ کی ایک تو مجھے ایشورنس چاہیے. اور دوسری سر، پرائم منسٹر اکثر کہتے ہیں کہ میں آئے دن مہنگائی کے خاتمے کے لیے اجلاس کرتا ہوں. جس طرح کیبنٹ کی بریفنگ سر ہوتی ہے ہر ویک پہ، تو مہنگائی کے خاتمے کے لیے جو اپڈیٹس ہیں سر وہ اب تک نہ تو ہمارے ساتھ شیئر ہوئی ہیں پراپرلی اور نہ ہی اس کا کوئی امپیکٹ آ رہا ہے.
دیکھیں جی، جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے، جو بل جس کو کہ آپ ریفر کر رہے ہیں وہ ایک پرائیویٹ ممبر بل تھا. ہماری پارٹی کے فیصل جاوید صاحب نے اس کو پیش کیا تھا. اب ظاہر ہے کہ اس میں جو پیپلز پارٹی یا باقی دیگر اپوزیشن ہے انہوں نے مخالفت کی، حالانکہ یہ بل وہ تھا جو کہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس ہو گیا تھا. اور جب اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس ہو جاتا ہے کوئی بل تو عام طور پہ جو پارلیمانی روایات ہیں وہ یہی کہتی ہیں جب اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایک بل جاتا ہے تو اس لیے جاتا ہے کہ ایک تو ہر ایک پارٹی کی وہاں پہ ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، نمائندگی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ہر نوک پلک اس کی جاتی ہے، ہر پہلو سے دیکھا جاتا ہے. کیونکہ عام ایوان میں شاید وہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا جس میں کہ 100 لوگ جو ہے تو اس کو کر رہے ہوں. تو پارلیمانی جو روایات ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک بل جو کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں پاس ہو گیا ہو، جس میں کہ پیپلز پارٹی کی بھی نمائندہ بیٹھے ہوتے ہیں، جس میں پی ایم ایل کے بھی، جے یو آئی کے بھی، ہر طرح کے، لیکن ادھر سے پاس ہو گیا، ادھر انہوں نے وہ نہیں کیا، اس کو اپوز کر دیا. تو ظاہر ہے کہ جی ہماری تو یہی کوشش ہوگی کہ جب ہماری سینٹ کے الیکشن ہو جائیں انشاءاللہ اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک اپنا جو نمبرز کی برتری ہے وہ ہو، تو ہم ظاہر ہے کہ یہ لیجسلیشن نہیں اور بھی کئی ایسی لیجسلیشن ہیں جو کہ بڑی اہم ہے لیکن وہ اپوزیشن اس کے راستے میں روئے اٹکا رہی ہے. تو ہماری تو جو کوشش ہے کہ جتنی جرنلسٹ ہیں ان کے حقوق کا تحفظ ہو اور ان کو تنخواہیں بھی وقت پہ ملنی چاہیے، اور ان کی جو بھی دیگر ان کی جو سیکیورٹی ہو گئی، ان کی جو اور اس قسم کی جو چیزیں، کیونکہ آپ لوگوں کا جو کام ہے ایک تو نہ اس میں ٹائم کا کوئی وہ ہوتا ہے، اس میں ہر طرح کے ہوتے ہیں. کورونا میں آپ لوگ کافی، اس میں تقریباً 10 لوگ ہمارے جرنلسٹ بھائی وہ اپنی جان کھو بیٹھے. اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جرنلسٹ کی جو ہیلتھ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہم نے ہماری منسٹری نے ہم نے گورنمنٹ کو یہ پروپوزل دیا ہے کہ جو ہمارے جو صحافی بھائی ہیں تو ان کو بھی وہ صحت کارڈ قسم کی چیز دی جائے کہ کم از کم وہ صحت سے تو ایک ان کو آسودگی ملے. تو ہماری پوری کوشش ہے اور انشاءاللہ ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ یہ جو انیشیٹوز ہم سوچ رہے ہیں اس کو ہم عملی جمع کرنا جی. مہنگائی کے حوالے سے جی یہ تو یہ ہے کہ تقریباً ہر ہفتے پرائم منسٹر صاحب میٹنگز کرتے ہیں اور اس کا سارے چیف سیکرٹریز اور سارے جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں. اب تو ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کئی چیزوں میں کمی ہوئی ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ امپورٹ سے تعلق رکھتی ہیں، چاہے وہ گھی ہو، چاہے وہ چائے ہو، چاہے وہ دالیں ہوں، چاہے وہ سوکھا دودھ ہو یا یہ آئل ہو، پیٹرول ہو. تو یہ امپورٹ سے جب ہمیں کمی پڑتی ہیں اور جب ظاہر ہے کہ مہنگائی انٹرنیشنل مارکیٹس میں کموڈیٹی پرائسز اوپر گئی ہوئی تھیں بیکاز کووڈ بھی تھا، تو اس لحاظ سے یہ ایک عارضی چیز ہے. اور اس کے سلسلے میں آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس کی باقاعدہ رپورٹ دی جائے تو وہ بھی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو دیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کابینہ اجلاس کے حوالے سے میڈیا کو بریف کر رہے تھے. انہوں نے کہا وزیر اعظم